دیکھیے، میں آج سے 2 سال پہلے ایک ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ڈسکس کرنے آپ ہی کے اس پروگرام کے اوپر آیا تھا جی. وہاں سے اگر میں کمپیئر کروں آج ادھر ہم بیٹھے ہیں، کوئی بہتری نہیں، بلکہ اب تو صورتحال اور بھی بدتر ہو چکی ہے. اور یہ اتنی پریشانی کی بات ہے کہ میرا یہ سب سے سوال ہے، جو کوئی ناظرین ہے مجھے کوئی ذرا گن کے بتا دے کہ جولائی کے مہینے میں کتنے کوئی تشدد کے کیسز خواتین کے خلاف ہو چکے ہیں آلریڈی. مجھے کوئی ذرا اس کی گنتی کر کے بتا دے، کیونکہ مجھ سے تو گنے بھی نہیں جا رہے. اب یعنی کہ خواتین ہماری جو پاکستانی خواتین ہیں، جن کے رائٹس ہیں، جن کو کہ ہم لوگوں نے رائٹس ہمارے سماج میں وہ رائٹس نہیں دیے جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں، اب کیا وہ ہیش ٹیگز بن کے رہ جائیں گے؟ تو میرے خیال سے کہ اس کے اگر ہم وجوہات پہ جائیں، میں یہ سن رہا تھا جو شیخ رشید صاحب نے بات کی کہ وہ جی ہینگنگ کر دیں، اور ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ پبلک ہینگنگ کے خلاف ہے. تو یہاں میں ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں. ایک تصویر میں نے نور مقدم کی دیکھی، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ ابھی تشدد ہوا، جو اب ہمارے بیچ میں نہیں رہی، جن کا کہ بے رحمی سے قتل کیا گیا. انہوں نے عورت مارچ کے اوپر ستمبر 2020 میں پچھلے سال ایک پلکارڈ پکڑا ہوا تھا، اور اس پلکارڈ کے اوپر لکھا تھا کہ ہینگ آل ریپسٹس، جب موٹر وے انسیڈنٹ ہوا تھا. تو آج آپ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ وہ تو ہینگنگ چاہتی نہیں، وہ تو سزا چاہتی نہیں. اس کو کہتے ہیں گیس لائٹنگ. آپ جو لوگ حقوق مانگ رہے ہیں، آپ انہی کو شک میں ڈال دو کہ نہیں، وجہ شاید تم ہو. اس کو کہتے ہیں وکٹم بلیمنگ. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے، اور سب سے پہلے تو میں آپ کی چینل کی اور سفان صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک بہت اچھی ادھر ایک ڈسکشن رکھی ہوئی ہے، اور ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو ہائی لائٹ آپ کر رہے ہیں. کیونکہ مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہے کہ جو میجورٹی آف ہمارے الیکٹرانک چینلز ہیں وہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اس ٹاپک کو ہینڈل کر رہے ہیں یا مس ہینڈل کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک اسکرپٹ رائٹر ہے کوئی، میں کسی کا نام نہیں ادھر لینے بیٹھا ہوا، لیکن ایک اسکرپٹ رائٹر ہیں، ان کا کیا ایکسپیرینس ہے ویمن رائٹس کے اوپر؟ جب بھی اس ملک میں کوئی خواتین کے ساتھ تشدد ہوتا ہے یا ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے یا ان کا قتل ہوتا ہے، تو آپ ایک اسکرپٹ رائٹر کو آپ کے ٹی وی چینلز بلا بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ انسان کہتے ہیں کہ یہ تو 35-36 عورتیں ہیں صرف. اور میرا سوال ہے، اگر 35-36 عورتیں ہیں بھی، تو کیا ان کے ساتھ جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے وہ اصل نہیں ہے؟ جو کہتے ہیں کہ یہ جی یہ آنٹیاں ہیں، یہ اتنا کوئی ڈیروگیٹری ورڈ ہے آنٹیاں، یہ کہتے ہیں ڈیفینس کی آنٹیاں ہیں. تو آپ کے سامنے بات نہیں آ گئی. اب نور کا جو کیس آیا ہے وہ تو ہائی سوسائٹی یا اپر سوسائٹی کو بلانگ کرتی تھی، وہاں سے لے کر اب نسیم بی بی تک آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے ملک کے اندر اگر بیہیڈنگ کی جا رہی ہے خواتین کی، اگر نسیم بی بی کے بھی گردن کے اوپر نشان تھے ان کے فوت ہونے سے پہلے، ان کا 1.5 سال کے بچے کو مار دیا گیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ختیجہ صدیقی کا کیس ہوا ہے، 23 سٹیپس ان کے گردنوں پہ نشان ہے. تو یعنی کہ اب کیا اس سوسائٹی نے، اس معاشرے نے جنگ ڈکلیئر کر دی خواتین کے اوپر؟ اور پھر لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ناٹ آل مین. کہیے، یہ نہ کہیے کہ سارے پاکستانی مرد ایسے ہیں. آپ بدنام نہ کریں ہم لوگوں کو، کیونکہ دیکھو امریکہ اور برطانیہ میں اس سے زیادہ ہوتا ہے. چلے اگر میں 2 منٹ کے لیے مان بھی لوں، حالانکہ اسٹیٹسٹکس اس کے اوپر ابھی تک ایسا پروف نہیں کرتے، میں مان لوں کہ برطانیہ اور یو ایس اے کے اندر اتنی عزت نہیں ہے خواتین کی جتنی یہاں سو کالڈ عزت ہے. تو کوئی مجھے یہ بتائے، آر یو گوئنگ ٹو کمپیئر یور سیلف ٹو دا ورسٹ؟ یعنی اب ہم خود کو اس چیز کے اوپر داد دیں کہ ہم لوگ اتنے برے نہیں ہیں جتنے ہندوستان کے اندر ہیں یا جتنے برطانیہ کے اندر ہیں. اب یہی ہم لوگوں کے لیے ایک سہارا رہ گیا. تو میرے کہنے کا مطلب کہ جب تک ہم صحیح بات ہی نہیں شروع کریں گے، کانورسیشن میں نہیں انٹر کریں گے، وی آر گوئنگ ٹو شیم دا ویمن ہو آسک فار دیئر رائٹس. ہم ان کو فورن فنڈڈ کہہ دیں گے. یعنی کہ اگر کوئی ایک خاتون آ کر کہتی ہے ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہوا ہے، ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہے، اس پہ آپ کہتے ہو ایویڈنس چاہیے، اور فورن فنڈڈ ہونے کا تو آپ ان پر الزام لگانے سے پہلے کوئی ایویڈنس نہیں مانگتے. تو ابھی تو ہم اس سٹیج پہ اٹکے پڑے ہیں کہ ہم تو یہ نہیں اگری کر پا رہے کہ ڈومیسٹک وائلنس غلط ہے بھی کہ نہیں ہے، ریپ کی کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی. اور ٹی وی چینلز کیا کرتے ہیں، وہ ڈیبیٹ رکھ بیٹھتے ہیں، اور ڈیبیٹ کے اوپر وہ مسوجنس ترین آدمیوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو ڈیبیٹ کرو کہ ریپ کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے. یہ ڈیبیٹ مطلب اس کی کوئی ڈیبیٹ بنتی ہے؟ اب تو ڈومیسٹک وائلنس بل کے اوپر، یعنی کہ آپ لوگ کہہ رہے ہو، مجھے کسی نے کچھ دن پہلے کہا کہ یہ فیملی سسٹم توڑ دے گا، کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس بل کہتا ہے کہ بیویاں خاوندوں کی شکایت لگا سکتی ہیں اور بچے اپنے ماں باپ کی شکایت لگا سکتے ہیں. تو میرا ان کو یہ جواب ہے کہ ایک ایسا خاندان جدھر خواتین کو اپنے خاوندوں کی اور چھوٹے بچوں کو اپنے والدین کی شکایت لگانی پڑ رہی ہے، تو وہ تو فیملی آلریڈی بروکن نہیں ہے، وہ خاندان تو پہلے ہی ٹوٹ نہیں چکا ہوا جدھر شکایت لگانی پڑ رہی ہے. آخری بات اس سے پہلے کہ ہم نیکسٹ پینلسٹ پہ موو آن کریں، کہ مجھے یہ مورل پریچنگ کی جاتی ہے کہ جی ڈومیسٹک وائلنس بل ایسا ہے ویسا ہے. آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم لوگ
ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو مسلمان ہونے کے ناطے ظلم کرنا اور ظلم سہنا اور ایک معاشرے کا ٹو ٹرن اے بلائنڈ آئی آن کروئلٹی, یہ گناہ ہے. تو آپ اپنے لوگوں کو گناہ کرنا مت سکھائیے, انصاف کے لیے کھڑا ہونا. مجھے آج اس پروگرام پہ آیا, وہ یوٹیوب کے اوپر یہ والا پروگرام اپلوڈ ہوگا, مجھے نیچے گالیاں پاڑی ہوں گی, اور کیوں نہ پڑیں. ایک ایسا سماج جدھر ہم یہ کہتے ہیں کہ حق مانگنے والے امورل ہیں, اور جو حق مارتے ہیں لوگوں کا ان کو مورل پولیسنگ کا حق دے دیا جاتا ہے, تو پھر کیوں نہیں گالیاں پڑیں گی میرے جیسوں کو. بڑا انفارچونیٹ ہے. اس وقت منیب قادری صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملہ جو اس وقت منطقی انجام تک پہنچے گا, یا ادھر بھی کچھ اس وقت ہوگا, اس وقت لوپ ہولز رہ جائیں گے؟ دیکھیے, اب تو ایک معاملے کی بات نہیں, اب تو معاملات کی بات ہے. میرے یہ کہنے کا مطلب ہے آپ سے کہ ہم تو پریونٹیو سٹیج کے اوپر ہی لا امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. تو ابھی یہاں لوگ میرے ساتھ بات کریں کیسٹریشن اور پبلک ہینگنگ کی, بالکل سخت سے سزا دے. کس نے منع کیا ہے؟ کون سا لبرل ہے جس کو کہ آپ لوگ دن رات بری بری باتیں کرتے رہتے ہیں؟ کون سے لبرل نے منع کیا ہے؟ کریں. لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں, ایک ریپ اپولوجسٹ مائنڈ سیٹ کے اوپر اگر کوئی سزا نہ ہو تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ٹیلی ویژن کے اوپر میں پھر کہوں گا کہ کوئی اسکرپٹ رائٹر آتے ہیں, پتہ کیا کہتے ہیں, اور یہ سارا یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز پڑی نہیں ہے, اور یہاں تو پیمرا کو حرکت میں آنا چاہیے. پیمرا کے کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف جاتے ہیں, پاکستان پینل کوڈ کے خلاف جاتے ہیں, انسائٹمنٹ ٹو وائلنس. اس طرح کے لوگ ایک اسکرپٹ رائٹر ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی تو مرد حضرات نہیں ایسا کر سکتے, تو جو حیا والی اچھی عورتیں ہیں وہ یہ 35-36 ایکٹیوسٹ کے اوپر جوتے مارے. یہ ہوتی ہے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس. یعنی کہ آپ نے کہہ دیا کہ جو عورت یا خواتین حق مانگ رہی ہیں, which by the way are from all walks of life, آپ ان کے خلاف وائلنس انسائٹ کر رہے ہیں فریڈم آف سپیچ کے نام پر. اس کے اوپر اس کو فریڈم آف سپیچ نہیں, اس کو ہیٹ سپیچ کہا جاتا ہے. اور جدھر کوئی اپنے حقوق مانگتا ہے تو اس کے اوپر آپ یعنی کہ غیرت نہ ہونے کا الزام لگا کے اس کو چپ کرا دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ نہ ہونا. So we should stop covering up for hate crimes under the garb of freedom of speech. اسی سے چلتے ہوئے اور اسی سے متعلق وکٹم بلیمنگ, آپ خود دیکھ لیں. نور مقدم کو تو مطلب کہ عزت سے جینے کا موقع نہیں ملا, تو اب تو یعنی کہ ان کو عزت سے مرنے بھی نہیں دے رہے. ان کے بارے میں جو کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, آپ کے بڑے بڑے ٹاپ یعنی اینکران وغیرہ اور ویلاگرز بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی ماں باپ کا قصور تھا. ان لوگوں کو کوئی اندازہ ہے کہ اگر یہ صدمہ ہو کہ آپ اللہ معافی دیں, یعنی کہ آپ کے کوئی رشتہ دار, آپ کی بیٹی سر اور اس کا کہیں ایک اور جگہ پر ہے, جسم اس کا کسی اور جگہ پر ہے, وہ تو یعنی کہ ایک آپ نے اس کو موت میں بھی عزت نہیں دی. اتنا صدمہ ہے, غم اور افسوس تو دور کی بات, اتنا صدمہ ہے اس کے اندر, یو آر شیمنگ دیم ایون مور. اور پھر یہ بات ہے کہ جی ابھی میں نے ایویڈنس کی بات کی تھی, اب کچھ کیسز اتنے آبویس ہیں. عثمان مرزا کا کیس آیا ہمارے سامنے, ٹک ٹاک کے اوپر وہ کھلے عام دکھا رہا تھا, وہ کھلے عام ٹک ٹاک کے اوپر لگا رہا تھا ویڈیوز کے ڈرنک ڈرائیونگ ہو رہی ہے, پتہ نہیں کہاں سے فنڈنگ اور پیسہ آ رہا ہے, اور خواتین کی جس طرح سے یعنی کہ وہ لوگ ظلم و ستم ہوئے, ساری ویڈیوز ٹویٹر کے اوپر ہیں. تو اب یعنی ہم لوگ بیٹھ کر اب کہیں گے کہ اور ہمیں ثبوت چاہیے, اور پھر ہمارے لیڈران وغیرہ کہتے ہیں جی پرووکیٹو ڈریسنگ. میرا یہ سوال ہے, یہ پرووکیٹو کیا ہوتا ہے؟ کہ مرد حضرات پرووک ہو گئے تو پھر میں کس کو برا کہوں, جو پرووک ہو رہے ہیں, جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سک رہے, یا وہ جو کہ وکٹمز ہیں جن کو میں گن نہیں سکتا, جن کے ساتھ تشدد و زیادتی ہو رہی ہے. یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا.